أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ حق سبحانہ و تعالی کی رحمت خاصہ کے امیدوار وہ لوگ ہوں گے جو کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات بھی بیان کی گئی تھی کہ وہ نبی امی اس طرح کے ہوں گے۔ آج جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ سورہ اعراف کی 158 نمبر کی آیت ہے۔ ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے جس کو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اوپر کی آیت میں حق تعالی کی رحمت خاصہ کی تحصیل کی شرطیں مذکور تھی کہ نبی امی کی پیروی کریں تو رحمت خاصہ ملے گی۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری مخلوق کے لیے عام ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ تو رازی کا نقل کیا ہوا ربط ہے۔ علامہ علوسی بغدادی علیہ الرحمن روح المعانی میں لکھا ہے کہ تورات و انجیل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعوت اور صفات لکھی گئی ہے اس کا تذکرہ تھا، اور ان لوگوں کے اعزاز اور شرف کا تذکرہ تھا جو آپ کا اتباع کریں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل وعلا کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کھلے عام اعلان کر دیں کہ میں صرف خاص طور پر عرب ہی کی طرف بھیجا ہوا نہیں ہوں، بلکہ سارے ہی لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس میں ان یہودیوں کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو حرام سمجھ رکھا تھا، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی اس آیت میں، اور سارے لوگوں کو اس بات کی خبر دے دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب ہی کی طرف نہیں بھیجے گئے بلکہ عرب اور عجم سارے انسانوں جناتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دوسرا ایک ربط علامہ علوسی نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
حق تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے بیان کرنے کا حکم ہے کہ سعادت دارین، دونوں جہانوں کی کامیابی، خوشبختی، جس کا تذکرہ اوپر ہوا، جس کو رحمت خاصہ کہتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جو اہل کتاب میں سے حضور کا اتباع کریں گے، بلکہ جو کوئی بھی کسے باشد آپ کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اس لیے کہ آپ کی رسالت میں عموم ہے. آپ کی رسالت انسان اور جنات سب کو شامل ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی اور بھی آیتیں بتلا رہی ہے. یہ ربط لکھا ہے امام علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے. دیکھیے حق تعالیٰ نے کیا فرمایا. ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے یہ دنیا جہاں کے لوگوں، یہ تمام لوگوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں تم تمام لوگوں کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، آسمان و زمین کی حکومت اسی کی ہے، جس کے لیے ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. لہذا اے لوگو تم سب اللہ اور اس رسول نبی امی پہ ایمان لے آؤ. تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس رسول پر جو کہ نبی امی ہے، جو کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان کا اتباع کرو تاکہ ہدایت پالو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اس آیت کے تحت کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور شرافت مقام کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور آپ کی بعثت تمام قسم کے لوگوں کی طرف ہوئی ہے. صرف وہ لوگ نہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، نہیں، قیامت تک جتنے بھی انسان و جنات آتے رہیں گے آپ کی نبوت عام رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف عرب ہی نہیں بلکہ دنیا میں رہنے والے انسان جو حضور کے زمانے میں تھے وہ بھی، اور حضور کے زمانے کے بعد قیامت تک جتنے آتے رہیں گے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آپ سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کھلے الفاظ کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے تھے. یہودیوں کی ایک جماعت جس کو عیسویہ کہتے ہیں، وہ عیسائی اصفہانی کے متبع تھے. عیسائی اصفہانی کا کہنا تھا کہ محمد
سچے رسول ہیں لیکن وہ عرب کی طرف بھیجے گئے، وہ بنی اسرائیل کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ ان لوگوں کی اس بات کا رد اس آیت میں ہے۔ ہاں، یہ تو کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ حضور کو مانتے ہیں کہ عرب کے نبی ہیں تو نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ اب نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دو کہ میں تو سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس آیت کریم نبی کے ذریعے اللہ نے کہلوایا ہے، اور وہ لوگ نبی مانتے تھے عرب کا، تو وہ نبی تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ اس میں ان کی دلیل، ان کے خلاف دلیل ہے۔ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی طرف بھیجے گئے، اور تواتر کے ساتھ یہ بات ہر زمانے میں کہی گئی اور کہی جا رہی ہے کہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، اور تمام لوگوں کی طرف آپ مبعوث بنا کر، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب دو باتیں ہیں، امام راضی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق تھے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اگر نبی برحق تھے تو آپ کی ہر بات ثابت، آپ نے جو فرما دیا وہ صحیح، کہ آپ نے فرمایا میں سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ لہذا جو صرف عرب کے نبی مانتے ہیں ان کی بھی بات ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کہ حق نہیں تھے، وہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ حضور کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یہ سب دلالت کر رہی ہے کہ آپ نبی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، تو کیا اس میں سے کسی کو نکالا نہیں جا سکتا؟ کوئی نکل سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جو غیر مکلف ہے وہ نکل سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا کہ رفیع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، بچے سے جب کہ وہ بالغ ہو جائے، سونے والے سے جب کہ وہ بیدار ہو جائے، اور پاگل سے جب کہ اس کا پاگل پنا ختم ہو جائے۔ تو کہا یہ 3 لوگوں کے اوپر سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ہر اس شخص کی طرف جس کو حضور کے وجود کی خبر ملی، آپ کے معجزات کی خبر ملی، آپ کی شریعت کی خبر ملی، یہاں تک کہ اس کے اوپر آپ کا مطابعت ضروری ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جو مخاطب ہیں وہ مکلف ہوتے ہیں، اور زمین میں ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ حضور کی بات نہ پہنچی ہو، ان لوگوں کو تو اللہ کو ایک ماننا ضروری ہوگا۔ خیر، یہ خطاب عام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے انسان ہو یا جنات، جس کسی نے حضور کے زمانے کو پایا یا آپ کے زمانے کے بعد جو کوئی بھی آئے گا قیامت تک، وہ سب کے سب حضور کے امتی ہیں۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ کے مقابلے میں دوسرے انبیاء اور رسول
وہ بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف، اپنے زمانے والوں کی طرف، ان کے زمانے میں جو تھے ان کے لیے۔ ان کی شریعتیں ہمیشہ کے لیے چلی نہیں، نبی دنیا سے چلے گئے، تعلیمات رہی، پھر دوسرے نبی آئے، اور اس نبی کی شریعت چلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئے تو وہ اپنی جگہ نبی تو ہیں، لیکن آپ کو حضور کی شریعت کا اتباع کرنا ہوگا، جیسے کہ احادیث شریفہ سے واضح ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ جناتوں کے بھی نبی، آپ ہی نبی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ جنات و انسانوں کے نبی نہیں تھے؟ آپ کا حکم تمام حیوانوں پہ نہیں چلتا تھا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جناتوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ کی حکومت تھی ان کے اوپر، ہاں آپ کی سلطنت تھی ان لوگوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت تھی، وہ آپ کے مطیع اور فرما بردار تھے، آپ کے تابع تھے، انڈر دا کنٹرول تھے۔ آپ نے ان سے کام لیے، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے، لیکن اپنے دین کی طرف ان کو بلایا نہیں، اس لیے کہ شیاطین اور عفاریت وہ آپ کی خدمت میں کھڑے رہتے تھے، ہاں، اور وہ باوجود اپنے کفر کے بھی اور سرکشی کے بھی آپ کے سامنے مطیع اور فرما بردار رہتے تھے۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عام تھی، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی کئی آیتیں دلالت کر رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو بے شمار ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ آپ فرما دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف یہ قرآن مجید کی وحی کی گئی میں تاکہ تم لوگوں کو اس سے ڈراؤں، اور ان لوگوں کو جن لوگوں تک یہ کتاب پہنچے گی، قیامت تک جتنوں کو پہنچے گی سب۔ اور کئی حدیثیں تو اتنی ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 5 حدیثیں نقل کی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما میں کچھ چپکلش ہو گئی، کچھ بات چیت ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ دلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے گھر واپس چلے گئے۔ آپ کے پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں کہ معافی تلافی کریں، لیکن نہیں ہوا، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا دروازہ بند کر دیا اور اندر چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ حضور کے پاس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی غصے میں بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھتائے اپنی بات کے اوپر کہ میں نے یہ کیا کر لیا، اور غصے کے ان کو بھی شرمندگی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور
خبر بتلائی حضور کے پاس بیٹھ کر کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور غصے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر پہ غصے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ واللہ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے رسول، میں ہی اس میں ظالم تھا، میں نے ہی زیادتی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل انتم تارکو لصاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو خیال نہیں کرتے ان کا؟ اس طرح کے الفاظ، هل انتم تارکو لصاحبی، کیا تم لوگ ہمارے ساتھی کو اس طرح سے تنگ کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، پہلے تو یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تمہیں پتا ہے کہ جس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں میں اللہ کا رسول تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، تو تم لوگوں نے کہا تھا کہ کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے۔ اگر کسی نے میری تصدیق کی تو وہ صدیق اکبر تھے۔ وقال ابو بکر صدقت، ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ آپ نے سچ کہا۔ انفرد، امام بخاری نے اکیلے یہ روایت نقل کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت تو سب جھٹلا رہے تھے، صدیق اکبر ہی ایک آدمی تھے جو میری بات کو مانے تھے۔ یہ ایک روایت ہے جس میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا۔ اور حضور نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا ہوں، میں لال اور کالے سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھے 1 مہینے کی مسافت سے روب دیا گیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا، مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، میں نے اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے، قیامت کے دن میں اس کو مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، اور یہ سب شفاعت اس آدمی کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ میں بعثت الی الناس کافہ الاحمر والاسود۔ اور بھی روایات ہیں جس میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ میرے بارے میں من سمع بی من امتی، میری امت میں سے جو میرے بارے میں سنے، یا یہودی سنے یا نصرانی سنے، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے بارے میں اس امت کا کوئی بھی آدمی سنے، چاہے یہودی یا نصرانی، پھر میرے اوپر ایمان نہ لاوے، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ ایمان لانا ضروری ہے، کوئی بھی ہو۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے نبی ہیں۔ یہ مسئلے ختم نبوت کا اصلی راز ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن اس آیت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اس آیت کے تحت رازی نے لکھا کہ اس آیت میں یہ بشارت موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی، ورنہ دنیا کو صادقین کی معیت اور صحبت کا حکم ہی نہ ہوتا۔ بھئی قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن کی یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو جب یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک کے لیے سچے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔
تو اس امت میں ایک ایسی جماعت رہے گی. ہر دور میں امام راضی نے کہا ہر دور میں اجماع امت کا حجت شریعہ ہونا ثابت ہے. امت کے علماء اتفاق کریں گے کسی مسئلے کے اوپر، اس کا اعتبار ہوگا اجماع امت. ہاں خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور جناتوں کے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی آپ فرما دو کہ اے لوگوں سے مراد تمام قسم کے لوگ مراد ہیں، اور اس کے اندر جنات بھی داخل ہے. ہاں، الناس کے اندر جنات بھی داخل ہے، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر ناس ینوسو کے معنی حرکت کرنا. ہاں، ناس ینوسو کے معنی حرکت کرنا، تو یہ بھی حرکت کرنے والی قوم ہے، اس لیے جنات اس میں داخل ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور حکومت ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دو کہ میں سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ لائے الذی لہ ملک السماوات والارض. یہ اس وجہ سے کہ حضور کا جو دعویٰ ہے کہ سارے انسانوں کا سارے جناتوں کا میں نبی ہوں، اس دعوے کی دلیل بن جاوے. یہ دعویٰ مکمل ہوگا تین اصول سے. تین اصول کیا ہے؟ پہلی اصل تو یہ ہے کہ عالم کے لیے ایک ایسا معبود ہونا ضروری ہے جو زندہ ہو، جو عالم ہو، قادر ہو. ہاں، عالم کے لیے ایک معبود ہونا ضروری ہے جو زندہ بھی ہو اور عالم اور جاننے والا بھی ہو اور قدرت والا بھی ہو. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ آسمان و زمین کے جو اجسام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو ضرورت ہے کسی بنانے والے کی، کہ اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس علم ہو، زندہ ہو، علم ہو اور قدرت ہو. یہ ضروری ہے، ورنہ یہ خود بخود تو کیسے بن جائیں گے؟ آسمان خود بخود کیسے بنے گا؟ زمین خود بخود کیسے تیار ہوگی؟ تو جیسے ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے معبود کی، ایسے ہی ہم انسانوں کو مکلف بنانے کے لیے بعثت رسول کے لیے اس اصل کی ضرورت پڑے گی کہ ہمارا کوئی معبود ایسا ہو جو زندہ بھی ہو، عالم بھی ہو، قادر بھی ہو. تبھی تو صحیح طریقے سے مکلف کرے گا، اور نبی کی بعثت تبھی تو صحیح ہوگی. اگر عالم کے لیے کوئی مؤثر نہ ہو، کوئی اس کو وجود دینے والا نہ ہو، تو پھر اس کا وجود کیسے ہوگا اور ترتیب سے کیسے چلے گا؟ اور وہ بھی فاعل بالاختیار ہونا چاہیے. جب ان چیزوں کے لیے ایک رب ہے، معبود ہے جو ہمارا اللہ ہے، اسی نے ان چیزوں کو بنایا، وہ زندہ بھی ہے، قادر بھی ہے اور عالم علم والا بھی ہے. دوسری اصل یہ ہے کہ عالم کا جو معبود ہو وہ تمام قسم کی شرکیات سے پاک ہو، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہو، نہ اس کا کوئی مخالف ہو، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہو. لا الہ الا ہو،
آگے چل کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حسن تکلیف اور جواز بعثت کے لیے یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر عالم کے لیے دو معبود ہوتے تو پھر دو میں سے کوئی ایک کہتا کہ ہم مخلوق کی طرف نبی بھیجتے ہیں، دوسرا کہتا میں نہیں بھیجتا، جھگڑا ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، اور ساری مخلوق اس کے بندے ہیں، تبھی تو اس کا حکم نافذ ہوگا، اس کا حکم چلے گا۔ اور تیسری اصل یہ ہے کہ وہ ذات قادر ہے حشر و نشر اور بعث و قیامت پر، سارے انسانوں کو ایک دفعہ ختم کر کے میدان قیامت میں لائے گا۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کی بندگی کرنا نہ کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا نہ بچنا، سب برابر بیکار ہو جائے گا۔ اس کے لیے لائے کہ یحیی و یمیت، اشارہ اس بات کی طرف کیا، یحیی و یمیت، ہاں زندہ کرنا یہ بھی انعام ہے اس کا، موت دینا یہ بھی ایک قسم کا انعام ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ یہ ترتیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں فرمائی، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما کر، یہ لا الہ الا ہو میں جو ہوا ہے یہ عربی زبان کے اندر ضمیر غائب کہلاتی ہے، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے خاص نام ہے ہوا، اس لیے کہ غیبت حقیقیہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت کا تصور ہم عقلوں سے نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسا ہے، اور ہمارے وہم و خیال سے اللہ رب العزت کو ہم فکس نہیں کر سکتے دماغ میں کہ یہ ایسا ہے۔ علامہ حکی نے لکھا کہ مقربین اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہیں سمجھتے، اس لیے جب وہ ہوا بولتے ہیں تو اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاہے لفظ اور کوئی لفظ پہلے اللہ کے نام کا کوئی گیا ہو، گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، لیکن ہوا سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یحیی و یمیت، یہ یحیی و یمیت کا لفظ اللہ کی الوہیت کو اور مضبوط ثابت کرنے کے لیے بیان کیا کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی، علامہ حدادی فرماتے ہیں کہ خلق سے مخلوق کو زندگی دیتا ہے نطفے سے، یہ یحیی ہے، احیا ہے، اور ان کی مدت پوری ہونے پر موت دے گا، یہ یمیت ہے، اور اس پر اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ اور ایک معنی لوگوں نے فرمایا کہ یحیی الاموات للبعث، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کو، اور دنیا کے اندر زندہ لوگوں کو موت دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ خیر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، فآمنوا باللہ ورسولہ والنبی الأمی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر۔ کلمات سے مراد قرطبی نے لکھا کہ جتنی آسمانی کتاب ہے، نبی بھی تو ایمان رکھتے تھے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تین چیزیں بتلائی، ایک تو لہو ملک السماوات والارض، پھر لا الہ الا ہو
یحیی و یمیت، یہ تینوں باتیں بتلانے کے بعد حکم دیا کہ آمنو باللہ و رسولی، تم لوگ اللہ تعالی پر ایمان لاؤ اور اس رسول نبی امی پر جو کہ یؤمن باللہ و کلماتی، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کی کتابوں کے اوپر۔ ایمان باللہ اصل ہے، اور ایمان باللہ کی فرع ہے ایمان بالرسول، ایمان بالنبوت والرسالہ۔ اس لیے پہلے ایمان باللہ کو بیان کیا اور پھر ایمان بالرسول کو بیان کیا۔ اور الذی یؤمن باللہ النبی الامی میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کے معجزات ہے، کسی کے شاگرد نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک ایسی کتاب امت کے سامنے پیش کی۔ آپ کے معجزات دو قسم کے ہیں، ایک تو آپ کی ذات بابرکت کے اندر ظاہر ہوئے، بعض معجزات ایسے تھے، اور بعض معجزات ایسے تھے جو آپ کی ذات سے نکل کر دوسری چیزوں میں ظاہر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اندر جو معجزات ظاہر ہوئے، اور ان میں سب سے اجل و اشرف اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضور نے کسی استاد سے سیکھا نہیں، کسی کتاب کا ریسرچ کیا نہیں، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا ہوا نہیں، اس لیے کہ مکہ میں کہاں اس وقت علماء تھی، وہ علماء کا شہر تھا ہی کہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کسی یونیورسٹی میں تو گئے نہیں، غائب ہوئے ہی نہیں، مکہ میں ہی رہے ہیں ایک لمبے زمانے تک۔ تو آپ نے علوم بھی کسی سے حاصل نہیں کیے، اس کے باوجود علم اور تحقیق کا وہ دروازہ کھولا، اور آپ نے قرآن مجید ایسا ظاہر کیا لوگوں کے سامنے جو علوم اولین و آخرین پر مشتمل ہے۔ آج بھی دنیا ریسرچ کرتی جا رہی ہے اور اس میں سے نکالتی جا رہی ہے، اس کے علوم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جس قرآن سے ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی کتاب دے دی، زندگی تک لگے رہو، ختم ہو جائے گی زندگی، لیکن قرآن مجید کی تحقیقات اور اس کے اندر جو اس کے علوم ہے وہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور خدا کی قسم، اگر ہماری زندگی قربان کرنے کے لائق ہے تو یہ کتاب مبین ہے جس پہ ہم اپنی زندگی کو قربان کر دیں۔ تو اتنے سارے علوم کا ظاہر ہونا باوجود اس کے کہ آپ ایک امی ان پڑھ ہیں، کسی سے پڑھا نہیں، کسی استاد سے ملے نہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کیا نہیں، پھر بھی یہ بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرے معجزات کی قسم وہ تھی جو آپ کی ذات سے نکل کر دوسری چیزوں کے اندر ظاہر ہوئی، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پانی کا اپنی انگلیوں میں سے بہنے لگنا۔ ہاں، بعض لوگوں نے کلمات اللہ کہا، وہی تسمى بکلمات اللہ، یہ معجزات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا ظاہر ہونا ایک عجیب طریقے سے تھا اور عادت کے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ قرار دیا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی عجیب و غریب قسم کے تھے، لہذا کلمات اگر کہیں تو کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں نے، جیسے میں نے کہا کہ تفسیر قرطبی کے اندر کلمات اللہ سے مراد یہ آسمانی کتابیں لی ہیں۔ یؤمن باللہ و کلماتی واتبعوہ لعلکم تہتدون، دلائل سے بات ثابت ہو گئی، حضور کی نبوت کا اعلان ہو گیا، اب اور باقی کیا تھا؟ اب حکم ہی دینا تھا کہ جب یہ سب چیزیں تو اب اتباع کر لو، انتظار کس چیز کا ہے؟ آپ کی قول میں آپ کا اتباع، آپ کے فعل میں اتباع۔ تفسیر روح البیان کے اندر علماء کرام کے حالات لکھتے ہوئے علامہ حجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں صادر ہوئی ان سب کی میں نے رعایت کی، صرف ایک چیز کی رعایت مجھ سے نہیں ہوئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرایا، اور آپ ان کے گھر میں جا کے رکتے بھی تھے بلا تکلف، بیٹی کا گھر تھا۔ شیخ اکبر نے کہا میری کوئی بیٹی نہیں کہ میں یہ کر سکتا تھا۔ یہ ہے
اور تفسیر روح البیان کے اندر کئی حکایتیں نقل کی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بارے میں صحابہ کرام نے عجیب و غریب قسم کی مثالیں بیان کر دی اور پیش کر دی اپنی مثالیں. اسی لیے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دن میں حمام میں گیا، لوگ اپنے کپڑے نکالے ہوئے تھے اور پانی میں داخل ہوئے، تو میں نے کپڑے نہیں نکالے اس حدیث کی وجہ سے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ حمام کے اندر، پبلک باتھ روم کے اندر شلوار کے بغیر داخل نہ ہو. تو میں نے کپڑے نہیں نکالے، ایسے ہی گیا. میں نے اس وقت رات کو ایک کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ یا احمد ابشر، اے احمد ابن حنبل تم بشارت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے سنتوں کو عام فرمائیں گے، آپ کو ایک امام بنائیں گے جس کی اقتدا کی جاتی ہے. پوچھا کہ آپ کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. ہاں یہ باتیں ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اتباع کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے دروازے بند پڑے ہیں، سارے دروازے بند پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. حضور کے اتباع ہی سے اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تک تو وہی ایک راستہ ہے، اس کے بغیر ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی. تو یہ سب باتیں ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. ہدایت پانے کے لیے آپ اکیلے اپنے طور پر چاہے چمڑی کو ایک کر دو، پسلی کو، ہڈی پسلی سب ایک کر دو، کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ حضور کا طریقہ نہ ہو، اللہ کے نبی کا اتباع نہ ہو. اتباع شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی بغیر اتباع نبی کے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اتباع نبی کے ساتھ استنجا خانے میں ٹوائلٹ جاتا ہے، کہا کہ اس کا ٹوائلٹ جانا بہتر ہے اس آدمی کی نماز سے، اس لیے کہ بغیر اتباع نبی کے جو نماز ہوگی اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اتباع نبوی کے ساتھ اگر استنجا خانے میں جائیں گے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی کتاب کا جو قرآن کا معجزہ ہے یہ معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. ہاں تو میں وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بات عرض کر رہا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بنے، سب بند بجوز اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ہاں تو یہی ایک راستہ ہے، اس کے بارے میں تو کہہ سکتے کہ یہی ایک راستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اپنے ہر انڈیویجول انفرادی اور اجتماعی عمل کے اندر دیکھیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. اگر یہ بات ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب روح البیان نے لکھا کہ انسان تین باتوں میں سے ایک بات میں ضرور ہوتا ہے شریعت کی نظر سے، یا تو وہ باطنی ہوگا، محض باطنی، بس یہ سوچتا ہے کہ اندر ہی ظاہری احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ اس کو شریعت کے احکام کے معطل ہونے اور بیکار ہونے کی تک پہنچا دیتا ہے. وہ کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ جو صحبت کے طریقے جو کچھ بھی ہے ان تمام کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے اس کو سب بیکار کہہ دے گا.
صرف اندر ہی اندر کو وہ سمجھتا ہے، ظاہری شریعت کو کچھ مانتا نہیں. اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہے جو صرف ظاہری احکام ہی کو سمجھتا ہے، سب ظاہر میں ہی، یا آخر میں اللہ تعالیٰ کے جسم کو بھی مانے گا، اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ تشبیہ بھی دے گا، یہ بھی اپنا برباد کرے گا. اور تیسرا طبقہ یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ بھی ہوگا، شریعت کی زبان کو بھی سمجھے گا کہ شریعت کیا کہنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ یعنی شریعت جہاں چلائے گی وہاں چلے گا، جہاں روکے گی وہاں رکے گا، عبادات ہو یا عادات ہو اپنی پوری کوشش کرے گا. یہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. ہاں، یہ تین چیزیں ہیں، صرف ظاہری ہو جانا وہ بھی غلط، صرف باطنی ہو جانا وہ بھی غلط، بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھ کر ان چیزوں کو طے کرنا پڑے گا، شریعت کیا کہہ رہی ہے ہم کو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.